أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. طہارت کے مسائل میں آج ہمارا جیسا کہ ٹاپک ہے حیض و نفاس کے مسائل، اسی سلسلے میں آج ہمارا لیسن نمبر 45 ہے، حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف مت کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی اچھی بات ہے ہمارے دین کی، کہ ہمارے دین کی واضح یہ ہے کہ اکثر خواتین حج پہ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ بلیڈنگ وغیرہ کا سلسلہ پیش آ جاتا ہے، تو انہیں یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب کرنا کیا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیے یہ بالکل واضح بات ہے کہ ایسی صورت میں حضرت عائشہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا تو ہمارے نبی نے انہیں فرما دیا کہ آپ اس کنڈیشن میں، جب کہ آپ پیریڈز کے کنڈیشن میں ہیں، تو آپ صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، جب مطلب وہ پاک ہو جائیں گی تو پھر کریں گی بیت اللہ کا طواف، یعنی وقتی طور پہ موقوف کر دیا ہے، وقتی طور پر جب تک ان کے یہ پیریڈز کا معاملہ 5 دن یا 6 دن یا 7 دن چلے گا، جب تک وہ بیت اللہ کا طواف تو نہیں کر سکتی، لیکن باقی حج کے جو ارکان ہیں، باقی حج میں آپ کو پتا ہے کہ میدان عرفات میں جانا ہوتا ہے، میدان مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے، کنکریاں مارنے جانا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، باقی جو تمام ارکان ہیں وہ آپ بالکل ٹھیک ٹھیک کرتی رہو، یہ نبی کریم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا۔ تو دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے، خواتین کے لیے کتنی اچھی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی عورت بھی حج پہ جاتی ہے تو وہ اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو گھبرانے پریشان ہونے اور رونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے اللہ نے، نبی نے فرما دیا کہ ہمارے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں لکھ دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک بیماری بھی ہے، ایک مطلب ایسی بیماری نہیں خدا نہ خواستہ جان لیوا یا کچھ ایسا نہیں، لیکن یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، تو اس کا اتنا ہی احترام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے ماننا چاہیے، اور بیت اللہ کے طواف میں نہیں جانا چاہیے، باقی تمام چیزیں حج کی جا سکتی ہیں۔ اور اسی میں آگے یہ بھی بتاتی چلوں کہ حائضہ جو ہے وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، یعنی کہ جب اس کو پیریڈز کا عمل شروع ہو جائے تو یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے دین میں۔ آج ہم یہ بھی اس کو کلیئر کریں گے کہ اس دوران جب یہ معاملہ چل رہا ہو تو نماز بھی نہیں پڑھنی اور اس دوران میں روزہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ اگر رمضان شریف میں پیریڈز کے دن ہوتے ہیں تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنا ہے اور نماز بھی چھوڑنی ہے، لیکن روزہ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا روزہ ہے اور اگر کسی کے روزے کے دوران یہ حیض شروع ہو گیا تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، خاص سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واضح کر رہی ہوں دوبارہ کہ پیریڈ شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں لوگ اس بارے میں الگ الگ باتیں کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ابھی تو روزہ کھلنے ہی والا تھا، ابھی تو 1 منٹ کے بعد تو روزہ کھل ہی جاتا، تو شاید تو یہ میرا روزہ پورا کاؤنٹ ہوگا۔ نہیں، بلکہ وہ روزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ روزہ آپ کو دوبارہ رکھنا ہے۔ دیکھیں حیض کی حالت میں جب نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، یہ بھی بتا دوں، البتہ اس روزے کی قضا واجب ہوگی، یعنی آپ روزے سے ہیں، چاہے روزہ کھلنے کے ٹائم تھا یا اس سے پہلے، اس دن میں آپ کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا تو آپ کا وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ نے اس روزے کو دوبارہ قضا رکھنا ہے، اور یہ حیض کے شروع ہوتے ہی
آپ اپنا جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ شروع ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا کھانا پینا شروع کر دینا ہے اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میرا روزہ ختم ہو گیا. کیونکہ عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ میرا تو آدھا دن گزر چکا ہے اور روزہ ہے میرا، اب میں اس کو مکمل کروں یا نہ کروں. خواتین اسی کشمکش میں رہتی ہیں. تو میں آپ کو کلیئر کر رہی ہوں کہ اس وقت جیسے ہی حیض شروع ہو اس وقت آپ کھانا پینا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کا روزہ نہیں ہے. اور وہ روزہ، وہ دن چاہے ایک لمحے کے بعد بھی دن ختم ہو رہا ہو، روزے کا ٹائم ہو، تو بھی آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. حیض کی حالت میں اگر ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ان نمازوں کو نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن روزے جتنے بھی چھوٹیں گے وہ دوبارہ رکھنے ہوں گے، ان کی قضا کرنی ہوگی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کہ خواتین جو ہے اس دوران میں نمازیں نہیں پڑھیں گی اور روزہ نہیں رکھیں گی. لیکن دوبارہ واضح کر دوں کہ پاکی حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنے روزوں کی قضا دینی ہوگی، برابر روزے پورے رکھنے ہوں گے، جبکہ اس دوران میں جو نمازیں چھوٹیں گی وہ نہیں پڑھنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.